السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 82 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر دیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ فائق، کیا بات ہے، بہت اداس سے لگ رہے ہو؟ ابھی تک ویسے ہی آنکھیں بند کر کے نیم دراز غمگین نظر آتے فائق کے کاندھے پر مبین نے نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں مبین، آج دل بہت بے قرار ہے۔ آج پھر نہ جانے کیوں سب نئے سرے سے یاد آ رہا ہے۔ فائق آنکھیں کھول کر سیدھے بیٹھ گئے اور اپنی پیشانی 2 انگلیوں سے مس لی۔ دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ اپنے آپ کو اس گناہ کے احساس سے نکال لو فائق، بہتر محسوس کرو گے۔ مبین ان کی کیفیت سمجھتے ہوئے نرمی سے اب بھی ان کا شانہ سہلا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے فائق یہاں اس گھر میں آ کر اور بھی بے قرار ہو جاتا تھا۔ نوشی کی یاد اسے اپنا جرم یاد دلا دیتی تھی۔ شاید یہ گناہ کا احساس کبھی ختم نہ ہو مبین، میرے قصور کم تو نہ تھے؟ فائق نے ذرا سا سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا۔ آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو فائق، کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے اس کہانی میں میرا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت قصور ضرور ہے۔ اگر میں ہوٹل والا حادثہ زین کو بتا دیتا یا نگار کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے زین کو دے دیتا تو شاید نگار کبھی کامیاب نہیں ہوتی، یا تمہیں ہی اس رات بجائے چھپانے کے سب بتا دیتا تو شاید سب کچھ اس طرح نہ ہوتا۔ مبین فائق کی طرف دیکھتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں کہتے ہوئے شرمندگی سے محسوس کر رہے تھے۔ جو کچھ سمین کے ساتھ ہوا انہیں پریشان کر چکا تھا۔ ان کی ندامت پہ فائق تڑپ گئی۔ ہمارے اور خود کے حالات کو ایک ساتھ مت جوڑو مبین، تم بے قصور ہو اور ہم گنہگار۔ ان سے بول کر وہ پھر سے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا کر نم آواز میں بولنے لگے تھے۔ اس کہانی میں تمہارا کبھی کوئی قصور نکلتا ہی نہیں۔ تم تو ہمیشہ سے نوشی کی ہر مشکل پر اس کے ساتھ تھے۔ جب جب اس پر کوئی آفت آئی تم اس کے محافظ بن گئے، اور ایک ہم تھے۔ فائق کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھر آئی تو انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مبین بس ان کا چہرہ افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ فائق نے بڑی مشکل سے پھر سے خود کو بولنے پر آمادہ کیا تھا۔ اس کہانی میں صرف نگار اور سمرہ گنہگار ثابت نہیں ہوتی مبین، بلکہ میں اور زین بھی پوری طرح سے اس گناہ میں شامل ہیں۔ 2 عورتوں کی لڑائی میں ہم مردوں نے کیا کیا؟ اپنی جھوٹی غیرت کو سربلند کرنے کے لیے ایک بے گناہ کو بے موت مار ڈالا۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ عشق کے دعوے دار تھے، مگر جب یہ عشق کو نبھانے کا، اس کی سچائی ثابت کرنے کا موقع آیا تو کیا کیا ہم نے؟ نوشی کے اعتبار کا ہی خون کر ڈالا، اسے جیتے جی مار ڈالا۔ 2 عورتوں کے حسد میں اپنے ہی دل کو راکھ کر ڈالا۔ بولتے بولتے انہوں نے جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ 2 آنسو لڑک کر کن پٹی کے سفید بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ زین سے زیادہ تو میں گنہگار ہوں نوشی کا۔ بیوی تھی وہ میری محبت کے ساتھ ساتھ عزت، اور اس عزت کو سب کے سامنے میں نے رسوا کر ڈالا۔ ہم سب نے مل کر اسے تباہ کیا۔ اس کی بربادی میں ہم چاروں کا ہاتھ ہے مبین، ہم چاروں کے۔ آنسو ان کی آنکھوں کے کنارے سے بہتے ہوئے کن پٹی کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ مبین دم سادھے پہلی بار ان کے منہ سے یہ سب سن رہے تھے۔ بہت دعوے کیے تھے میں نے نوشی سے، کبھی اسے تنہا نہ کرنے کا، ہمیشہ ساتھ نبھانے کا، مگر میں ہر وعدے کو نبھانے میں بری طرح سے ہار گیا۔ حقیقت کھلی بھی تو سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میں کیا کرتا؟ سب تو لٹا چکا تھا۔ نوشی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے کیوں اس کی موت کا یقین کر لیا، کیوں اس کی قبر کا نشان نہیں ڈھونڈا۔ آخر اس سے کس منہ سے کہتا کہ کیا میں اس قابل رہ گیا تھا کہ اس کی قبر پر جا سکتا؟ نوشی کے لیے ایک سمرہ سے حساب مانگ کر کیا کرتا؟ کیا میں وقت واپس پلٹ سکتا تھا؟ نہیں نا، اس لیے سمرہ کا مقدمہ اللہ پہ چھوڑ کر میں سمین کو لے کر دوبارہ شہر آ گیا۔ اماں بھی نہیں رہی تھی، اور اچھا ہی ہوا، ورنہ وہ کیسے برداشت کرتی سب۔ وہ کچھ لمحے کے لیے چپ ہوئے، اور مبین ان کے چہرے پر کرب کی تہ دیکھ کر خود بھی بہت دکھی ہو چکے تھے۔ اور ایک دن جب نوشی کو زندہ دیکھا تو چاہا کہ ایک بار پھر محبت کو پھر سے اپنی مٹھی میں قید کر لوں، مگر جو محبت میرے اپنے گناہ کی وجہ سے چھن چکی تھی وہ اللہ مجھے بخش ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تمہاری نیکیوں کا انعام بن کر تمہیں سونپی جا چکی تھی۔ فائق کی طرف دیکھتے ہوئے مبین بالکل ساکت سے تھے۔ وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ سچ تو یہ تھا کہ تقدیر نے ان تینوں کو ہی آزمایا تھا۔ پھر بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا اور ایک فیصلہ لے لیا کہ میں سمین کو تم دونوں کو سونپ دوں گا۔ میرے پاس اس سے قیمتی چیز کوئی اور تھی ہی نہیں۔ پھر تم دونوں کو سمین کو سونپ کر میں ہمیشہ کے لیے اس ملک سے چلا گیا۔
یہ سوچ کر کہ اب کبھی بھی تم تینوں کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گا۔ انہوں نے رک کر سانس لی۔ مگر ہم سب کو تقدیر نے ایک بار پھر ملا دیا۔ کچھ سال یوں ہی بیتے تھے کہ ایک دن کسی ہاسپٹل سے فون آیا تھا۔ سمرا وہاں لاوارثوں کی طرح پڑی زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہی تھی اور مجھے بلا رہی تھی۔ اس پر میں بے حس نہ بن سکا۔ کیسی بھی تھی وہ میری ماں جائی تھی۔ میں واپس آ گیا اور ہاسپٹل میں اپنے کیے کی سزا کاٹتی سمرا کا حال میری روح تک کو تڑپا گیا تھا۔ خود کی لگائی حسد کی آگ میں وہ بری طرح سے جل رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ چیخ چیخ کر معافی مانگتی وہ عبرت کی مثال بن چکی تھی۔ اس نے پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے صرف مجھے ہی نہیں تمہیں اور یہاں تک کہ زین کو بھی معافی مانگنے کے لیے بلایا تھا۔ یاد ہے نا مبین سب؟ فائق بولتے بولتے کہیں دور ماضی میں کھوئے ہوئے تھے، اور مبین کو بھی سب یاد آنے لگا تھا جب ایک بار پھر قسمت نے ان تینوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں زین بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نوشی کی جلن میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے سمرا زین کے سامنے ہاتھ جوڑے ایک ایک کر کے اپنے سارے جرائم کا اعتراف کرتی گئی۔ وہ ساری سازشیں جو نگار اور اس نے مل کر نوشی کے خلاف رچائی تھیں، ہوٹل سے لے کر نوشی کو مارنے تک کی، اور زین بت بنا سب سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا تھا، اور وہ ایک پل کے لیے بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ سب کچھ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سازش ہو سکتی ہے، کسی کی چال ہو سکتی ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ بھائی میں جل رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں۔ بھائی خدا را مجھے ایک بار نوشی سے ملا دیں۔ میں جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لوں گی مجھے موت نہیں آئے گی۔ بھائی نوشی سے کہیں مجھے معاف کر دے۔ بھائی اسے بلائیں، اسے میرے سامنے لے کر آئیں۔ سمرا چیخ رہی تھی، چلا چلا کر معافیاں مانگ رہی تھی، رو رو کر فائق کا ہاتھ تھام کر فریاد کر رہی تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ نوشی پر سے اپنا اختیار کھو چکا تھا۔ فائق نے نم آنکھوں سے مبین کی طرف دیکھا۔ کچھ دوری پر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا مبین کا دل سمرا کی حالت دیکھ کر ہمدردی سے بھر گیا، مگر فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حسد اور نفرت نے آج سمرا کو کہاں لا کھڑا کیا تھا؟ کون سا ایسا ظلم نہ تھا جو اس نے نوشی پر نہیں ڈھایا تھا؟ ہر وہ گرا ہوا الزام نوشی پر لگا کر ثابت کیا، جس سے نوشی کی عزت دنیا والوں کے سامنے تار تار ہو گئی۔ مگر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب خدا کی لاٹھی پڑتی ہے نا تو انسان کو کہیں پناہ نہیں ملتی، اور سمرا اسی عبرت کی مثال بنی، بستر مرگ پر اسی نوشی سے معافیاں مانگنے کے لیے تڑپ رہی تھی جس سے ساری زندگی اس نے نفرت کی تھی۔ سمرا سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ مجسمہ بنے زین کے چہرے پر گئی تھی۔ اب بھی وہ ویسا ہی شاندار، ویسا ہی وجیح، مگر اس کی جگمگاتی آنکھیں اب کسی بھی خوشی سے خالی نظر آ رہی تھیں۔ اس کی وہی آنکھیں آج تو نئے درد سے بھی آشنا ہو چکی تھیں، وہ درد جو اب اسے کبھی چین سے جینے ہی نہیں دے گا۔ مبین اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت زین کی نگاہیں مبین کی آنکھوں سے ملی اور احساس ندامت سے کبھی نہ اٹھنے کے لیے جھک گئی۔ مبین مجھے معاف کر دو۔ مبین میں نے تم پر بھی بہت بڑا الزام لگایا، تمہارے دامن کو بھی داغدار کروا دیا۔ مبین مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ مبین بہت بڑی گنہگار۔ سمرا اب رو رو کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ مبین نے بس اپنے ہونٹ بھینچ لیے، کہنے کے لیے کچھ رہا بھی نہیں تھا۔ سمرا کا چیخنا چلانا بہت بڑھ گیا تو ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر خاموش کروا دیا۔ سمرا بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تو وہ تینوں ہاسپٹل روم سے نکل آئے۔ مبین ان دونوں کو چھوڑ کر گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اپنے پیچھے زین کی شکستہ آواز سن کر وہ آہستہ سے پلٹا۔ بولیے زین علی صاحب، کیا کہنا ہے آپ کو؟ اس کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی کڑواہٹ گھل گئی۔ زین کی دیے گئے بے اعتباری کے زخم اب بھی بہت گہرے تھے۔ بہت ناز تھا اسے اپنی دوستی پر، مگر اس دن زین کی نادانی کی وجہ سے ان کی دوستی میں جو شگاف پڑے تھے وہ اب کبھی بھر نہیں سکتے تھے۔ فائق ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ تھے۔ مبین میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں احساس شرمندگی تھی یا احساس جرم یا اپنی بربادی کا خیال؟ زین کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا، جملے ادھورے رہ گئے تھے۔ شرمندہ؟ مبین تلخی سے ہنسا، اس کی ہنسی تلخ ہونے کے ساتھ ساتھ دکھ سے بھی لبریز تھی۔ فائق نے سر اٹھا کر مبین کو دیکھا۔ آج مبین کو دیکھا تو سارے زخم پھر سے ہرے ہونے لگے، پھر سے سب یاد آنے لگا تھا۔ ادھر زین کی آنکھوں میں سرخی چھانے لگی تھی۔ مبین چند قدم کا فاصلہ مٹا کر زین کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس شرمندہ ہو زین تم؟ کیا تمہارا جرم اتنا ہی سا تھا کہ تم شرمندگی کی رٹ لگا کر دلوں پر لگے زخم پر مرہم رکھ دو گے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے زین کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھتے ہوا بول رہا تھا۔ یاد کرو وہ دن زین، میں نے کتنا چاہا تھا کہ بس ایک بار تم میری بات سن لو،
بس ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک بار، صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کرنے کی کوشش کر لو۔ مگر تم نے ایک نہ مانی، ایک بھی نہ سنی، کیونکہ تمہیں جو دکھایا گیا تھا بس اس پر یقین تھا، ہے نا؟ وہ سر جھٹک کر درد سے ہنسا تو زین کی سرخ آنکھوں میں نمی سی جھلکی۔ ہم کتنے سالوں سے ساتھ تھے زین، کتنے سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کیا اس دوستی کا مان رکھ کر تم مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے؟ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، مجھے ذلیل کرتے ہوئے، تم نے ایک بار بھی اپنی اور مبین کی برسوں کی دوستی پر رحم نہیں کھایا۔ مبین کے الفاظ زین کو زمین میں گاڑے جا رہے تھے اور فائق دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بھی ہر جرم کا شمار کر رہے تھے۔ چلو ایک بار مان بھی لوں کہ ایک مرد ہونے کے ناطے مجھ پر اعتبار نہیں تھا، مجھے تم نے جو سمجھا وہ سمجھا، مگر کیا اپنی محبت پر بھی یقین نہیں تھا زین؟ زین نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ نوشی کا ذکر ہو اور فائق کا دل نہ تڑپے، یہ کہاں ہو سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں بھی وہی تڑپ اتری تھی جو زین کی آنکھوں میں بھی تھی۔ ایک بار تم اس معصوم کی آنکھوں میں دیکھ کر یقین کر لیتے، ایک بار اس کے آنسوؤں پر رحم کھا لیتے تو زین آج ہم تینوں اس مقام پر ایک دوسرے کے سامنے معافیاں مانگتے نہ کھڑے ہوتے۔ تم مہینوں سے اسے جانتے تھے، اس کے ساتھ کتنے لمحے بتائے تھے، ایک پل کو بھی اس کی معصومیت پر تم کو شک ہوا تھا؟ وہ لڑکی تمہیں دھوکے باز لگی تھی زین؟ مبین کی آواز اب غصے سے اونچی ہو گئی تھی۔ ان تینوں کو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ لوگ کھڑے کہاں ہیں۔ آنے جانے والے لوگ ان تینوں کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ زین علی، کاش تم نے دوستی یا محبت کسی ایک پر بھی اعتبار کر لیا ہوتا تو یہاں اس ہاسپٹل میں کوئی سمرہ نہیں ہوتی، کوئی فائق خالی دامن نہ ہوتا، کوئی زین میرے سامنے یوں ہارا ہوا نہ کھڑا ہوتا۔ اور وہ ایک پل کے لیے تھما تھا۔ سب کچھ برباد کر کے بھی نگار آج بھی ہر جرم سے بری ذمہ نہ ہوئی ہوتی، جس کا اس کہانی میں سب سے بڑا قصور ہے۔ وہ کتنے آرام سے زندگی جی رہی ہے، کبھی تم نے سوچا ہے زین؟ اس نے سب کو برباد کر دیا، مگر وہ تو آباد ہی ہے نا زین صاحب؟ وہ ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ لیے زین کے ارد گرد آگ بھڑکا چکا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور لہو رنگ آنکھوں سے مبین کو دیکھتے ہوئے بہت تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ مبین کی باتوں نے زین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنا گرا ہوا نکلا تھا، کتنی زندگیاں برباد ہو گئیں اس کی وجہ سے، اور جو ان سب بربادیوں کی وجہ تھی وہ اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں سکون سے اس کے ساتھ ہر روز ایک نیا دھوکہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ زین، کہاں جا رہے ہو تم؟ خاموش کھڑے فائق نے تیزی سے بڑھ کر زین کا بازو تھام کر اسے روکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ فائق اس کی آنکھوں میں جھلکتے طوفان سے خائف ہوا تھا۔ سب کچھ کھو چکا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنا دوست بھی کھو دے۔ میں آج اس عورت کا خون کر دوں گا۔ اتنے سالوں سے وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، اس نے میری محبت، میری نوشی کا قتل کیا ہے نا، تو میں اسے مار ڈالوں گا آج۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ فائق کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بپھرا ہوا تھا، آنکھوں سے جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کیا نوشی تمہیں واپس مل جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں ملے گی، بلکہ تمہارے اس فعل سے ایک بار پھر سب کی زندگیوں میں طوفان آ جائے گا۔ اور اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ سوچا تم نے؟ اس کا کیا ہوگا؟ فائق نے زین کو تھام کر غصے سے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانا چاہا۔ تم کیا چاہتے ہو، میں اس عورت کو چھوڑ دوں جس نے اتنا بڑا کھیل کھیلا میرے ساتھ، اتنے سالوں سے مجھے دھوکے میں رکھ کر میرے جذبات سے کھیلتی رہی؟ نہیں فائق، میں اس دھوکے باز عورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ زین نے جھٹکے سے اپنا بازو فائق کے ہاتھوں چھڑا کر اسے دور دھکیلا۔ فائق اس کی جنونیت سے ششدر سا ہو گیا۔ مبین نے ہونٹ بھینچے اور پاس آ کر ایک ہی جھٹکے میں بپھرے ہوئے زین کا کالر دبوچ لیا۔ خود کے ساتھ تم کیا کرو گے زین علی؟ تم تو اس سے بڑے دھوکے باز نکلے، تم نے بھی تو نوشی کو دھوکہ دیا تھا، اس دھوکے پر تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ مبین کے دہکتے ہوئے الفاظ پر زین بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ نزدیک کھڑے سارا تماشا دیکھتے فائق کو زین کی حالت کا پورا اندازہ تھا کہ آج ان الفاظ سے زین کے دل پر کیا گزری ہوگی جو سچائی جاننے کے بعد اب تک اس کے دل پر گزر رہی تھی۔ زین کچھ نہیں بولا تھا، بس وہیں زمین پر وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ تو مبین کو اس کی بے بسی اور بکھری حالت نے دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہیں فائق کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔